الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. ذی وقار علماء کرام، بزرگوں اور دوستوں، اہل سنہ کا اس بات پر اتفاق ہے کہ سارے کے سارے صحابہ کرام جنتی ہیں. سارے صحابہ کرام مغفور ہیں، بخشے ہوئے. اور اس حالت پہ وہ دنیا سے گئے کہ اللہ ان پہ راضی تھا. اور رب جس پر راضی ہو اور جس پر ایک مرتبہ رب راضی ہو جائے اور اعلان کر دے، دوبارہ اللہ اس پہ ناراض نہیں ہوتا. کیونکہ اللہ کی رضا جو ہے اس کی خبر جب قرآن چ آ جائے، احادیث میں آ جائے، تو وہ عالم الغیب ہے. جس پر راضی ہو اس کے حالات سے وہ آگاہ ہے، جانتا ہے کل یہ کیا کرے گا. رب اس پہ راضی ہوتا ہی نہیں، بشارت دیتا ہی نہیں، خبر دیتا ہی نہیں جس پر بات میں ناراضگی ہو. گویا اللہ جس پہ راضی ہے وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بالاتفاق کہ اللہ ان پہ راضی. اور یہ جملہ جو ہے یہ خبریہ ہے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. اس میں خبر ہے کہ اللہ ان سے راضی اور وہ اپنے رب سے راضی. دعائیہ جملہ نہیں ہے. دعائیہ جملہ ہوتا تو معنی یہ ہوتا کہ اللہ ان سے راضی ہو. یہ دعائیہ جملہ نہیں ہے، یہ خبر ہے کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، وہ اللہ سے راضی ہو چکے اور رب ان سے راضی ہو چکا. یہ خبر ہے. آج ان حالات میں ملک کے اندر دو طبقے ایسے سپیشل تیار کیے. ایک طبقہ اس بات پہ زور دے رہا ہے کہ جو مرتد ہے اس کی سزا قتل نہیں ہے. ظاہری طور پر عنوان یہ ہے کہ جو مرتد ہے، اسلام سے پھر جائے، اس کے لیے سزا قتل نہیں. لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی تنگی نہیں، جو مرضی کسی مذہب کو اختیار کرے، کوئی جبر نہیں. کئی دلائل تلاش کر کے اس پر باقاعدہ ایک ضابطہ، ایک پورا پروگرام، پلان ترتیب دیا گیا ہے اس ملک. ظاہری طور پر صرف اتنی بات ہے کہ مرتد کی سزا قتل نہیں ہے، لیکن در پر تھا قادیانیت کے لیے تحفظ کا یہ راستہ کھولا جا رہا ہے کہ علماء اسلام کا متفقہ عقیدہ ہے کہ مرزائی جو ہے وہ مرتد دین ہے اور ان کی سزا ایک ہی ہے، وہ قتل. اور حکومت اسلامیہ پہ ذمہ داری ہے کہ مرتدوں پر شرعی سزا، شرعی حد جاری کرے. اس وقت بھی
جب 1974 میں مرزائیوں کو کافر قرار دلوایا گیا، علماء اس بات پر بضد تھے اور مصر تھے کہ ہم کافر ان کو مان کے ان کو اقلیت والے حقوق نہیں دینا چاہتے، ان کو مرتد اسمبلی سے منظور کیا جائے۔ لیکن اس وقت کے دور کے وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو، اس نے علماء کی منت کی، سماجت کی، جیسے کہا ویسے منت کی کہ مجھ سے مرتد والی بات نہ لکھوائیں، کافر لکھوا لیں۔ کافر میں ڈکلیئر کر دیتا ہوں لیکن مرتد نہیں۔ وہ جانتا تھا مرتد قرار پا گئے تو پھر علماء کہیں گے شدید سزا لاگو کرو۔ 2-4 دن اس پر بحث علماء سے جاری رہی۔ علماء کو خطرہ لاحق ہو کہ اگر مرتد ہم یہ نہیں مانتا تو یہ کافر کبھی انکار کریں گے اور اسمبلی سے یہ بل پاس نہیں ہو سکے گا۔ تو علماء نے یہ بات مجبوراً قبول کی کہ کافر چلو منوا لے، اپنے حصے کا کام کریں، اگلے حصہ پھر دیکھیں گے کہ مرتد کی سزا کا تعین آگے پچھلوں پہ چھوڑ دی۔ بڑی توجہ نال چند منٹس۔ تو اتفاق رائے سے یہ کافر قرار پا گیا۔ اب علماء اور مذہبی جماعتیں اور دینی جماعتیں اس طرف جا رہی تھی کہ ان کو مرتد قرار دلوایا جائے اور سزا کا تعین کیا جائے۔ تو سپیشل ایک فکر پیدا کی گئی جس کا سربراہ آج ہمارے ملک میں جاوید احمد غامدی، جو کہتا ہے کہ مرتد کی سزا قتل نہیں ہے، جبکہ پورے علماء اہل سنہ اس بات پر متفق ہیں کہ حدیث بخاری ہے من بدل دینہ، جو اپنا دین بدل دے فقتلوہ، اس کو قتل کر۔ قرآن میں بھی نصوص ہیں، حدیث میں بھی بہت سارے واقعات ایسے موجود، صحیح البخاری میں واقعہ اور بھی موجود۔ اس کے بعد جب یہ راستہ ہموار ہو جائے گا اور عوام مان جائے گا، یونیورسٹی اور کالجوں کے بہت سارے طلباء اس کے اثرات سے محفوظ نہیں رہے۔ میں اس کانفرنس کی وساطت سے جو شیخو پورہ کا نمائندہ اجتماع ہے حضرت قاری عبدالرحمن صاحب، اللہ ان کی حفاظت فرمائے، ان کی کوشش، جس شخص کو بھی دعوت عام ہے پورے ملک میں، جس شخص کو بھی جاوید احمد غامدی کے کسی اعتراض، کسی ابہام، کسی اشکال سے وہ متاثر ہو تو اسے گزارش کروں گا اسلام کا اہل و سنہ کا راستہ نہ چھوڑنا، ہم سے پوچھے بغیر اور ہم سے رابطہ کیے بغیر آپ تحقیق کے لیے ہمیں بلائیں، ہم جاوید غامدی کے ہر فکر کو جھوٹا ثابت کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اس کی بات درست نہیں ہے۔ اس نے انکار کیا شراب کی حد کا، اس نے انکار کیا عورت کے چہرے کے پردے کا، اس نے انکار کیا داڑھی کے سنت ہونے کا، بہت ساری اور بھی چیزیں ہیں۔ پورا ایک مذہب ہے، اور اس پر میری جماعت کے سرخیل علامہ حافظ صلاح الدین یوسف رحمہ اللہ ان کی قبر پہ بے شمار رحمت نازل فرمائے، انہوں نے غامدیت پر بہت مواد جو ہے جوانوں کو پیش کیا ہے، کاش کوئی ان کو پڑھے۔ غامدیت کے حوالے سے، جاوید غامدی کے فکر و نظریات کے حوالے سے کئی کتابیں ان کی مارکیٹ میں آ چکی ہیں، جوانوں سے کہوں گا وہ پڑھیں۔ جب یہ بات طے، مجھے حیرانگی اس بات پہ جب مسلک اہل حدیث حق ہے تو پھر اور کی طرف سوچنے اور دیکھنے کی ضرورت ہی کیا تھی؟ اور اگر کسی فکر سے متاثر ہو تو پھر ہماری جو ہے وہ خدمت حاضر، اس کو ہمارے سامنے بٹھا دیں یا اس کی فکر کو دلائل کو لے آئے، ہم قرآن و سنت کی روشنی میں مطمئن نہ کر پائے تو پھر گلا کر، لیکن کسی دوسرے کی بات سنے بغیر کسی سے متاثر ہونا، یہ اہل حدیث کا شیوہ ہے۔ اور پھر اصحاب رسول
رضوان اللہ علیہ مجمعین کے بارے میں دلوں دماغ میں شکوک شبہات پیدا کرنے کے ایک شخص تھا جو مر گیا، فیصل آباد سے تعلق تھا، اسحاق جھالوی کا، اس کو کھڑا کیا۔ اس نے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ سے کام شروع کیا، کیونکہ وہاں تنقیص وہ سمجھتا تھا کہ شاید آسان ہے، بنسبت صدیق کے، بنسبت عمر کے، عثمان کے، علی کے۔ معاف اس نے ان صحابہ کو بھی نہیں کیا۔ میں نے اپنے کانوں سے اس کا کلپ سنا کہ جب سیدہ فاطمہ تو ذرا کے دروازے کو آگے ٹھڈے مارے، سیدنا عمر نے آگ لگائی تو پھر کچھ تو ہونا تھا، حالانکہ یہ ساری جھوٹی روایت ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ سیدنا صدیق کے الفاظ سن لیجئے، صحیح البخاری میں سیدنا علی سے فرمایا کرتے تھے مجھے اپنے رشتہ دار اتنے محبوب نہیں ہیں جتنے محبوب کا خاندان مجھے پسند ہے، یا ان سے میں محبت کرتا ہوں۔ یہ سیدنا صدیق عمر کا عقیدہ اور منہج تھا۔ لیکن اگلی بات، وہ تو خیر اپنے انجام کو پہنچ گئے۔ اس کے بعد آج کالج اور اسکولوں کے طلباء مرزا محمد علی جیلمی سے متاثر، یہ اس کا شاگرد ہے جو سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اپنی زبان کھولتا ہے۔ ان سارے حالات کو دیکھ کے علماء اہل سنت نے اس بات پر اتفاق کیا کہ اسمبلی میں ایسا قانون پاس ہونا چاہیے جس میں صحابہ کی عزت ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو جائے۔ تو پنجاب اسمبلی سے یہ بل پاس ہو چکا، لیکن دستخط ہونا ابھی گورنر پنجاب کے باقی ہے۔ اگلے دن بھی بیان آیا سپیکر پنجاب اسمبلی چودھری پرویز الہی صاحب کا، وزیر اعلیٰ اپنے میز سے اس بل کو اٹھا کے گورنر کو بھیجے۔ یقیناً ان کی یہ کوشش قابل ستائش ہے۔ جماعتی سیاسی معاملات، پالیسی، اتحاد، اتفاق اپنی جگہ، لیکن اہل حدیث وسعت ظرفی کا مظاہرہ کرتا ہے۔ جو اسلام کے لیے ذرہ برابری قدم اٹھائے گا اہل حدیث اس کی حمایت کرتا ہے۔ تو یہ ان کا قدم قابل ستائش ہے۔ تو میں اس سے آگے بڑھنا چاہوں گا، پرویز الہی صاحب سے یہ کہوں گا کیوں نہ اپنے نام تاریخ میں لکھوا جائے اور عمران خان صاحب سے کہہ دے کہ میرا اور تمہارا اتحاد قائم ہی تب رہ سکتا ہے جب اس ناموس صحابہ بل پر دستخط کر دے، تو آپ کا نام تاریخ میں محفوظ رہے گا کہ تم نے اصحاب رسول کے لیے، تمہارا خاندان اہل سنت سے تعلق رکھتا ہے، تو صحابہ کرام سے عقیدت محبت کا پوری طرح جرأت کے ساتھ اظہار کر دیجئے۔ اقتدار آنے جانے والی چیز ہے، آج ہے کل ہو، آج ہے کل نہیں ہوگا، لیکن یہ نام تاریخ میں محفوظ کر جو کہ صحابہ کی کوئی رکھوالی کر گیا تھا۔ تو آئیے یاد رکھیے، اس بل کو پاس کروانے کے لیے ہم ہر جگہ پر اپنی آواز کو بلند کرنا چاہیے، اور دل و دماغ سے یہ بات نکال دیں کہ کل کوئی بندہ محقق اٹھتا ہے، کوئی سکالر اٹھتا ہے اور میڈیا پہ آ کے کہتا ہے فلاں صحابی سے یہ ہوا، فلاں صحابی سے یہ ہوا۔ یاد رکھ لینا، جس بندے کی زبان سے صحابی رسول محفوظ نہ ہو، لکھ لو وہ بندہ صحیح حق پر نہیں ہو سکتا۔ حق پر ہونے کے لیے ضروری ہے کہ سارے صحابہ سا ادب بھی ہو، احترام بھی ہو، اکرام بھی ہو۔ رب نے سارے صحابہ کے ساتھ قرآن میں جنت کا وعدہ کیا ہے، وَقُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، سب کے ساتھ جنت کا وعدہ ہے۔ میرے تواڈے محبوب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 313 صحابہ کرام غزوہ بدر میں تھے۔ تو بدری صحابہ کے بارے میں بخاری میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا بدریو، اللہ نے تمہیں آسمان سے جھانک کے دیکھا ہے، پیار سے دیکھ کے فرمایا ہے اعملوا ما شئتم قد غفرت لکم، آج کے بعد جو تمہارا دل چاہے کرتے رہو، میں اللہ نے تم سب کو بخش دیا ہے۔ گویا سارے صحابہ جنت کے وارث ہیں۔ یہ 313 کے بارے میں ضمانت گارنٹی حدیث بخاری میں 1500 صحابہ موجود ہیں۔
صلح حدیبیہ بیعت رضوان کے موقع پر قرآن کے الفاظ لقد رضی اللہ عن المؤمنین، سبحان اللہ رہن دو بس ٹھیک ہے، خاموش رہو، تیرا کام ہو گیا پھر۔ لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ فعلم ما فی قلوبہم فانزل السکینۃ علیہم وَأَصَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا۔ نبی رحمت کی حدیث ہے جامع ترمذی میں، آپ نے فرمایا جس بندے نے، جس میرے صحابی نے میرے ہاتھ پہ درخت کے نیچے بیعت کی ہے، ان میں سے ایک شخص بھی جہنم میں داخل نہیں ہوگا۔ ہر صحابی نبی کے ساتھ جنت کا وعدہ ہے، اور اہل حدیث اسٹوڈنٹس فیڈریشن نے یہ سامنے اپنا نعرہ بھی لگایا کہ ہر صحابی، لیکن جیڑی تہاڈی حالت ہوئی پئی ہے نا، یہ اعراف والی ہے، جیڑی تہاڈی حالت ہے نا، یہ اعراف انج ہی ہونے حالت کوئی ڈگے ہونے قد دے ہوتے۔ ہر صحابی نبی، قاری یاسین بلوچ صاحب نے خطاب پہلے کروا لیا نا، مگر روضۃ الخطبہ رہ جا ہونا ہی تو پھر ایسا رہ جا ہونا ہی۔ ہر صحابی نبی، قاری صاحب تسا نہیں این بول، تسا سارے بولنا ہے تو تا گل تہاڈی جان چھڑنی ہے۔ ہر صحابی نبی، ہر صحابی نبی، اس نو اپنا منہج عقیدہ بنا لو۔ ہر صحابی نبی، میرے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا النبی فی الجنہ، میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جنت جاواں گا، وابو بکر فی الجنہ، آپ نے فرمایا میں جنت جاواں گا، پھر آپ نے فرمایا وابو بکر فی الجنہ، فرمایا میرے نال کون جنت جائے گا؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جدو نبی علیہ السلام نے نام لیا سیدنا صدیق کا، وَأَبُو بَكْرٍ فِي الْجَنَّةِ، دوسری حدیث میرے تواڈے محبوب جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے صحابہ جنت 8 دروازے ہوں گے، جس عمل اندر کوئی تیز ہوئے گا اس دروازے چنو آواز آئے گی، پورا اجتماع خاموش، پورے صحابہ کرام خاموش نے سوائے سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ کھڑے ہوئے۔ فرمایا محبوب جی تواڈی امت دے اندر کوئی ایسا بھی ہوئے گا جنہوں جنت دے ہر دروازے تو آواز آوے، آپ فنو فرمانا چاہیے سی کہ نہیں ابو بکر آپ کیوں بولے، آپ تو خاموش رہیں، آپ تو اسلام سے نعوذ باللہ پھر جائیں گے، تمہاری بات مانے یا مصطفیٰ کی بات کو مانے؟ تم کہتے ہو سارے اسلام سے پھر گئے تھے، گویا تم ساری نبوت کو بھی داغدار کرنا چاہتے ہو کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 سال تزکیہ نفس کیا صحابہ کرام کا، اور 313 تو دور کی بات صرف 3 رہ گئے، باقی سارے پھر گئے۔ تو اللہ عالم الغیب تھا، رب جانتا تھا کون کون رافضی آئے گا، کون کون کس کس کا انکار کرے گا۔ محبوب نام لینا شروع ہو گیا، النبی فی الجنہ وابو بکر فی الجنہ، آپ نے فرمایا ابو بکر صدیق جنت جان گے۔ پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا جنت 8 دروازے ہوں گے، جس عمل دے اندر کوئی تیز ہوئے گا اس دروازے چنوں آواز آئے گی۔ سیدنا صدیق کھڑے ہوئے، فرمایا محبوب جی کوئی ایسا انسان جنہوں جنت ہر دروازے تو آواز آئے، پیغمبر بشارت دے رہے ہیں، پیغمبر خوشخبری دے رہے ہیں، پیغمبر اعلان فرما رہے ہیں، سارے بہامات اشکالات دور ہو رہے ہیں ہر اس بندے لئی جڑا بندہ کہنا ہے صدیق رضی اللہ تعالیٰ دے بارے تانزنی کردہ ہے، صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے ایمان ہوتے باز کرنا ہے۔ جب بات ختم ہو گئی نبی علیہ السلام نے آخر دی بشارت دے دیتی، آپ نے فرمایا اے ابو بکر میں نے امید ہے قیامت والے دن جنہوں جنت ہر دروازے تو آواز آئے گی میرا صدیق بھی انہیں شامل ہوئے گا۔ سیدنا صدیق جب جنتی ٹھہرے تو میرا حق بنتا ہے میں کہاں ہر صحابی نبی، اینج نہیں ہر صحابی نبی، ذرا گونج پہ جائے آواز آوے، پیار محبت نہ چوم کے ذرا پیار نہ آواز آوے ہر صحابی نبی۔ ہاں صحابہ کرام دے ایسے وقت رافضی نے صدیق کو نعوذ باللہ محرم 10 سے پہلے